زبیریہ بت بنی اسے دیکھے گی۔ سائم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ بہت تھوڑا مانگا زیبی۔ اس وقت اگر کہتی سائم بالکونی سے کود جاؤ تو میں یہ بھی کر دیتا۔ تم پاگل ہو، محبت کرنے والے ہمیشہ دوسرا چانس دیتے ہیں زیبی۔ اگر مجھے نہ ملا تو میں زندگی کو دوسرا چانس نہیں دوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا قطعی تھا کہ زیبی ڈر گئی۔ سائم نے کمرے میں جا کر زور سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ ساری رات جیسے کوئی اس کے کان میں سرگوشی کرتا رہا تھا۔ اگر مجھے دوسرا چانس نہ ملا تو میں زندگی کو دوبارہ چانس نہیں دوں گا۔ کتنی بار نیند ٹوٹی، کتنی بار بالکونی سے اس کے کمرے میں جھانکا، مگر پردے کھنچے ہوئے تھے اور دوسری طرف تاریکی تھی۔ وہ اس کی خاطر اپنی سب سے پیاری چیز توڑ چکا تھا۔ صبح کی نرمل کومل کرنوں نے کھڑکی پر دستک دی تو اس نے کروٹ بدلی۔ نہ جانے کب رات کو آنکھ لگی، کب وہ سوئی۔ روشنی نیچے جا چکی تھی۔ اس نے حسب عادت اٹھ کر بالکونی کا دروازہ کھولا تو ششت سی رہ گئی۔ ساری بالکونی دل کے شکل کے غباروں سے بھری تھی اور سب کے سب اس سے معافی کے طلبگار تھے۔ ہو نہ ہو اتنی آسانی سے تو معاف نہیں کروں گی۔ رات کی جذباتی کیفیت کے ساتھ تمام ہوئی۔ انا پھر سے آڑے آ گئی۔ اس نے ایک ایک غبارہ پھاڑا۔ سائم نے بے حد دل گرفتی سے دل کے ٹکڑے جمع کیے تھے۔ کتنے دنوں کے بعد وہ کالج کے لیے تیار ہوئی تھی۔ سمینا نے اس کی پسند کا ناشتہ بنایا مگر اس نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ ساجدہ نے آیتیں پڑھ پڑھ کر پھونکی اور مٹھی بھر چھلے ہوئے بادام اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے جو اس نے وین میں بیٹھتے ہی ساتھ والی لڑکی کو تھما دیے۔ کاش میری تائی بھی ایسی ہوتی۔ وہ آہ بھرتے سارے بادام چبا گئی۔ زیبی مسکرا کر باہر دیکھنے لگی، پھر بری طرح چونک گئی۔ اس کی بائیک وین کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ پھر وہ عین سامنے آیا۔ اس کی جیکٹ پر "آئی ایم سوری" لکھا تھا۔ پا کر وہ بڑبڑائی۔ دوسرے لمحے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سائم نے دونوں ہاتھ سر کے اوپر باندھ کر معافی مانگی تھی۔ وین والے نے گالیاں دینے کے ساتھ ساتھ ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ سائم کی بائیک ضلعی سڑک پر مڑ گئی۔ زیبی کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ لڑکیاں کھلکھلاتی، خسر پسر کرتی بائیک والے پر تبصرے کر رہی تھیں۔ زیبی ساری رات جاگتی رہی۔ اچانک لائٹ چلی گئی مگر اس کے اندر سائم کی چاہتوں کے دیے جگر جگر کرنے لگے تھے۔ اس نے کروٹ بدل کر ہتھیلی گالوں کے نیچے رکھ لی۔ کیا کروں؟ جب کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اتنا گلٹی فیل کر رہا ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اگر میں نے اب بھی اسے معاف نہ کیا تو کہیں وہ کچھ غلط نہ کر لے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ نہیں، اس طرح نہیں، عجیب لگے گا، لیکن اسے کیسے بتاؤں کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے؟ بہت سوچ کر اس نے اپنی ساری پاکٹ منی خرچ کر دی، بلکہ کچھ پیسے اسے ادھار بھی لینے پڑے تھے۔ بے موسمی بارش تھی، محبوب کی اولین سرگوشی جیسے بے آواز مگر دل کو باندھ لینے والی۔ سائم اپنے گیلے بالوں کو انگلیوں سے سمیٹتے کمرے میں داخل ہوا۔ ارادہ تھا کہ کپڑے بدل کر گھر میں ہی رہے گا، تب ہی سب دوستوں سے جان چھڑا کر گھر آ گیا تھا۔ بیڈ پر پڑے نئے گٹار کو دیکھ کر خوشگوار حیرت سے قریب آیا۔ آج اس کا برتھ ڈے نہیں تھا، پھر اتنا قیمتی گفٹ کس کی طرف سے آیا تھا؟ اس نے گٹار پر رکھا کارڈ اٹھایا۔ سفید پھولوں سے مزین کارڈ اس کے لیے ناموس نہیں تھا۔ اتنی محبت اس کے لیے کون رکھتا تھا؟ اس نے تیزی سے کارڈ اٹھا کر کھولا۔ اب میرے کہنے پر بھی مت توڑنا، ہمیشہ اپنے پاس رکھنا اور پرامس کرو اس پر بننے والی ہر دھن صرف میرے لیے ہوگی۔ کیا یاد کرو گے؟ زبیریہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یاہو! سائم نے اچھل کر نعرہ لگایا۔ اسے گویا دوبارہ زندگی مل گئی تھی۔ زبیریہ نے اپنے کمرے میں گٹار کی دھن سنی تو کھل کر ہنسی۔ کمرے میں آتی روشنی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بہت دنوں کے بعد فضا میں بکھری ہوئی دھن سنی اور ڈر گئی۔
زبیریہ کی ہنسی اور اس انجان دھن کی کتنی مماثلت تھی. کبھی درد سی کبھی زرد سی زندگی بے نام تھی، کہیں چاہتے ہوئی مہرباں ہاتھ بڑھ کر تھامتی. ایک وہ نظر ایک وہ نگاہ روح میں شامل اس طرح بن گیا افسانہ، ایک بات سے پہلی دفعہ پا لیا ہے ٹھکانہ. وہ بارش میں تتلی کی طرح اڑ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ ایک بار تتلی کے پر بھیگ جائیں تو پھر اڑان کبھی مقدر نہیں بنتی. ان دونوں کے درمیان بارش کا پردہ حائل تھا اور سائم کی خوبصورت آواز پانی میں بنا پائل کے اٹکلیاں کرتی تھی. نہ کوئی ڈر نہ خوف، بس محبت ان کے ساتھ محور رقص تھی. پھر وہ خاموش ہو گیا. زیبی رک کر اسے دیکھنے لگی. بارش کی آواز سارے ماحول پر چھا گئی. وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. زیبی کو پہلی بار اپنی حالت کا احساس ہوا تو وہ خود میں سمٹ گئی. سائم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اشارے سے جیب سے رنگ کیس نکالا. اس میں سے رنگ نکال کر اس کے سامنے کی. رنگ کہیں نہیں تھی، مگر زیبی نے ایک ناز کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے کر دیا. سائم نے اس کے ہاتھ میں رنگ پہنا دی. اندر سے آواز آتی فائقہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی. بس پل بھر کو ان کی آنکھ لگی اور یہاں سارا منظر ہی بدل گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ فائقہ کی آواز پر دونوں کے ہوش اڑ گئے. زبیریہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی. آنٹی میں آپ کے لیے پکوڑے لائی تھی، مگر یہ سائیں کا بچہ سب کھا گیا. تمہارے اندر اتنی سی بھی شرم نہیں ہے؟ فائقہ نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا. ابھی جو دیکھا تھا وہ کسی صورت ہضم نہیں ہو سکتا. زبیریہ کا رنگ پھک گیا. اور تم وہ سائم کی طرف مڑی. سب کچھ بھول گئے؟ یہ وہی لڑکی ہے جو تمہارے ساتھ ساتھ دوسرے دوست کو بھی. مما بس، سائم چلایا. یہی میں کہہ رہی ہوں. اب بس. پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے اور تم سارے میرے ساتھ چلو. انہوں نے زبیریہ کا بازو بوچا. اس نے مدد طلب نگاہوں سے سائم کو دیکھا. یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ فار گاڈ سیک، میری بات تو سنیں. بہت سن لی. اب تو جا کر ان کی آنکھیں کھولوں جنہیں اندازہ بھی نہیں کہ ان کی بیٹی کیا کرتی پھر رہی ہے. آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، وہ چلایا. آنٹی پلیز، زبیریہ گڑگڑائی. اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو میں بھی کچھ کر بیٹھوں گا. بیٹی کی آواز، زبیریہ کی التجائیں. کچھ بھی کام نہ آیا. موسم کی مناسبت سے روشانے نے پکوڑے بنا لیے تھے، انار دانے اور پودینے کی چٹنی کے ساتھ. ساجدہ اور ثمینہ بڑی فراغت سے بیٹھی چائے انجوائے کر رہی تھیں. زیبی کہاں غائب ہے؟ اسے بھی بلا لو، ساجدہ نے پوچھا. تو جواب کچن سے نکلتی روشانے نے دیا. آپ کو تو پتہ ہے اس موسم کی دیوانی ہے. پکوڑے لے کر بالکونی میں چلی گئی تھی. جاؤ اسے بلا لاؤ، سب کے ساتھ بیٹھے، ثمینہ نے کہا، مگر ساجدہ نے روک دیا. رہنے دو، موسم بھی عمر کے ساتھ انجوائے کیے جاتے ہیں. اب ہم تم تو بارش میں بھیگنے سے رہے. سردیوں کی بارش ہے، نمونیا کروا لے گی. جاؤ اسے آواز دو، ثمینہ نے تشویش سے کہا. تب ہی فائقہ زبیریہ کو گھسیٹتی اندر آئیں اور روشانے کا دل بند سا ہو گیا. زبیریہ ان کے گھر کب گئی؟ سنبھالیں اسے. فائقہ نے زیبی کو ثمینہ کی طرف دھکیل دیا. فائقہ کیا ہوا؟ اس نے پھر کوئی شرارت کر دی؟ شرارت؟ فائقہ نے تعجب سے دہرایا. شرارت کی عمر سے باہر آ گئی ہے. کیا ہوا؟ ساجدہ کو کسی انہونی کا احساس ہوا. سنا تھا بیٹی پیدا ہو جائے تو مائیں سوتے ہوئے بھی جاگتی ہیں. آپ کیسی ماں ہیں جو جاگتے میں بھی سو رہی ہیں؟ یہ کیا کہی جا رہی ہو؟ ثمینہ نے گڑبڑا کر اپنے پیچھے چھپی زبیریہ کو دیکھنا چاہا. میرے سائم کو اپنے اشاروں پر نچا رہی ہے آپ کی یہ معصوم بیٹی. بارش میں اس کی باہوں میں باہیں ڈالے رشتے پکے ہو رہے تھے. بس کر دو فائقہ، کچھ تو خدا کا خوف کرو. کیوں میری معصوم بچی پر الزام لگا رہی ہو؟
ساجدہ تڑپ گئی، روشانے ہونٹ کاٹنے لگی۔ دونوں کی کب صلح ہوئی، کب بات یہاں تک پہنچی، وہ علم ہی رہی۔ اب کیوں چھپ رہی ہو، سامنے آ کر ماں کو بتاؤ، بارش میں کیا ہو رہا تھا؟ زبیریہ مزید ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ بس بہت ہو گیا فائقہ، ثمینہ بھڑک کر کھڑی ہوئی۔ بیٹے کی ماں ہونے پر اتنا غرور، تم کچھ بھی کہتی رہو گی اور میں خاموشی سے سنتی رہوں گی؟ اگر تمہارے بیٹے کی نیت میں فتور ہے تو اس کا الزام ہمیں مت دو۔ ارے ہم تو گھر کا بچہ سمجھ کر یہاں آنے جانے دیتے تھے، کیا پتہ تھا ہماری ہی بیٹی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ حد ہو گئی، فائقہ نے گویا سر پٹک لیا۔ جب یہ کوئی گل کھلائے گی تب تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ اس نے تو نہ جانے کس کس کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ میں تو اس جیسی لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہ بناؤں۔ سنبھال کر رکھو، تمہارے بیٹے جیسے تو میں زبیریہ پر سے وار کر پھینک دوں۔ زبیریہ نے تڑپ کر ماں کو دیکھا۔ اب کیا بتاتی، وہ تو اپنا آپ سائم پر وارنے کو تیار تھی۔ ایک دن تمہاری یہی غرور خاک میں ملے گا۔ فائقہ غصے میں پلٹی تو عقب میں کھڑے دانیال کو دیکھ کر جہاں وہ رکی وہیں روشانے کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ زبیریہ پیلی پڑ گئی، نہ جانے انہوں نے کیا کچھ سن لیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دانیال بیگ وہیں چھوڑ کر آگے بڑھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، ان کی چھوٹی عقل میں تو کوئی بات آئے گی نہیں، کچھ تم ہی گھر کی عزت کا خیال کر لینا۔ وہ سارا غصہ نکال کر چلی گئی۔ دانیال کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ روشانے کا دل چاہا وہ بھی زبیریہ کی طرح ماں کے پیچھے چھپ جائے۔ دانیال نے زبیریہ کو دیکھا تو ڈر کر منمنائی، دانیال بھائی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ کوئی جاہل عورت نہیں ہے، ملازمت پیشہ سنسیبل خاتون ہے، اتنی گھٹیا بات کیسے کریں گی؟ کچھ نہیں ہوا، رائی کا پہاڑ بنا رہی ہیں، ساجدہ نے ٹالنا چاہا۔ بیٹا پردے سے واپس آیا تھا، رائی کا پہاڑ تب ہی بنتا ہے جب رائی ہوتی ہے۔ دانیال نے دانت پیسے۔ میں تو اسے پکوڑے دینے گئی تھی، یہ بچی ہے جو محلے میں تھالیاں بانٹنے جاتی ہے۔ بند کریں یہ تماشا، آج کے بعد یہ کالونی میں نہیں جائے گی، جہاں جانا ہے آپ ساتھ جائیں۔ وہ زور سے گرجا اور سب نے خاموشی سے سن لیا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس اندر ہی اندر سب کو ہو رہا تھا۔ اس رات ثمینہ نے زبیریہ کو بہت کچھ سمجھایا تھا۔ زمانے کی اونچ نیچ خود کو ڈھانپ کر رکھو، کسی بھی لڑکے کے ساتھ فری ہو کر بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ انہیں یہ سب بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، انہوں نے دل ہی دل میں اپنی غلطی کو خود ہی تسلیم کر لیا تھا۔ زبیریہ فائل ہوئی یا نہیں، بس خاموشی سے سنتی رہی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی وہاں جاہلوں کی طرح ہنگامہ کرنے کی؟ سائم نے الگ گھر میں توڑ پھوڑ مچا رکھی تھی۔ جب سمجھانے سے نہیں سمجھیں گے تو جاہلوں والی حرکتیں ہی کروں گی۔ وہ پہلے ہی چڑی ہوئی تھی۔ میں تو صرف اپنی پسند کا اظہار کیا تھا، کوئی کورٹ میرج تو نہیں کر لی تھی۔ قد سے اونچا ہوتا تو فائقہ تھپڑ رسید کر دیتی۔ سائم میں تمہاری ماں ہوں، دشمن نہیں، کام تو سارے دشمنوں والے ہی کیے ہیں۔ وہ کرسی کو ٹھوکر مار کر چلا گیا۔ فائقہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ کیا کروں، یہ بچے سمجھتے کیوں نہیں؟ رات کو ابراہیم کو ساری قطعات سنائی۔ تمہیں ان کے گھر جا کر ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابراہیم سنتے ہی بگڑ گئے۔ بیٹا ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے اور میں ان کے گھر جا کر بات بھی نہ کرتی، پہلے ہی پردے ڈال کر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میری نظروں کے سامنے اسے انگوٹھی پہناتا رہا۔ فائقہ کا غصہ کسی صورت کم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ سچ مچ تو نہیں پہنا دی تھی، اور سائم کے انگوٹھی پہنا دینے سے زبیریہ ہماری بہو تو نہیں بن گئی؟ یعنی خاموشی سے بیٹھ کر تماشا دیکھتی؟ فائقہ سائم لڑکا ہے اور اس عمر میں لڑکے ایسی حرکتیں کرتے ہی ہیں، ان کی فطرت کا تقاضا ہے۔
فطرت کو لگام ڈالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی نہ، بچوں کو شتر مہرا تو نہیں چھوڑ سکتے، چلو پھر تم ڈال لو لگام۔